اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صلوات بھی۔ آج عشرہ محرم کی پہلی مجلس، یہ ہماری خوش قسمتی کہ پروردگار نے ہمیں توفیق دی کہ مظلوم کربلا کا غم منانے کے لیے اس نے ہمیں یہ زندگی دی اور اس سے دعا گو ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ لمحہ کبھی بھی نہ آئے کہ جب ہم اہل بیت سے دور ہوں۔ آج کی اس مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں عزیز و غلام عباس سے ملتمس ہوں آئیں اور مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناسب محمد صلی اللہ پر میر عنی سے شروع کروں گا آج کیونکہ انہوں خدائی سخن ہے اس میں. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی جان پہ زہرا کی گھٹا چائی ہے، اس طرف لشکر اعداء میں سفارائی ہے، یہاں بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستم گاروں میں. زخمی بازو ہیں کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتے ہیں قدموں سے رقاب. پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہیں آنکھیں ہیں پرآب، دیکھ سے دیتے ہیں ہر وار کا اعداء کو جواب. شدت ضعف سے جھرجا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، جیسو آلودہ خون لپٹے ہیں رخساروں سے، شانے کھٹ کھٹ کے لٹک آئے ہیں تلواروں سے. تیر پیوست ہے خون بہتا ہے سوفاروں سے، لاکھ آفت میں ہے ایک جان دل آزاروں سے. فکر ہے سجدہ معبود میں سر دینے کی، وار سے تیغوں کی فرصت نہیں سر لینے کی. خون سے درپیش امامے کے ہیں سر زخمی ہے جبیں چاند سی پر نور مگر زخمی ہے. سینہ سب برچیوں سے تابہ کمر زخمی ہے، تیر پہ داد سے دل زخمی جگر زخمی ہے. ضرب شمشیر سے بیقار ہیں بازو دونوں،
ظلم کے تینوں سے مجروح ہیں پہلو دونوں، برچی آ کر کوئی پہلو میں لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو بچا جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن اور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا و علی گریہ کناں پھرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں۔ یہ سخن سن کے بھی غصہ نہیں فرماتے ہیں، یاد سے سوئے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ظالموں سے خشک زباں دکھلا کر، بحر حق پانی کا ایک جام پلا دو لا کر، اہل دین کہتے ہیں یہ تیغ ستم چمکا کر، آب شمشیر پیو برچھیوں کے پھل کھا کر، یہ سخن سن کے بھی غصہ نہیں فرماتے ہیں، یاد سے سوئے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں۔ اور اپنے اس قطعے میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ گرد آلود رخسار بدن زخمی ہے، لب خشک اور جگر سینہ سپر زخمی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں دشت میں آقا کے میرا آقا میرا دل غم میں تیرے زخمی ہے، جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ مصیبتا، کیا ہے کوئی جو حق کے رفاقت کرے ادا، ہائے ہائے بلا کی دھوپ خنجر یہ خاردہ، ہے تیروی ضرب یہ تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اس کے بعد مسجد امام زین العابدین علیہ السلام، وہاں سے پہ روزانہ ڈاکٹر محمد فرقان گور صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کا ٹائم ہے شام 3:30 سے 5 بجے۔ امام بارگاہ بیت العزن صبح 8 بجے رات کو ذاکر مرید حسن اور ذاکر اقبال حسن پشت مجلس ہوگی امام بارگاہ بیت العزن۔ یہ بھی رات 8 بجے ہی علامہ اقرار حسین شیرازی، یہ بھی پشت مجلس ہے۔ شام کو 5 سے 6 بجے قدیمی امام بارگاہ علامہ نصیر حیدر قمی، قدیمی امام بارگاہ شام کو 6 سے 7 ذاکر مدثر عباس بنڈی بہاؤالدین۔ رات کو 9 بجے مشتی مسجد میں علامہ مصطفیٰ حسین توکلی پشت مجلس۔ رات کو 9 بجے مشتی مسجد میں دوبارہ پشت مجلس، اور مشتی میں ہی بعد از نماز مغربین علامہ فروغ احمد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ امام بارگاہ امام الاسد کاظمین پلازہ میں نماز مغربین کے بعد علامہ ادریس احمد وہ خطاب فرمائیں گے، اور رات کو 9 بجے کا ٹائم لکھا ہے لیکن یہ یقیناً 10 بجے ہوگی، کیونکہ 9:30 بجے انہوں نے شروع کرنی ہے، یہ 10 بجے بیٹھیں گے۔ علامہ شیخ سخاوت حسین قمی صاحب، مسجد نور زارا G15۔ یہ جو ہماری معلومات ہے اس کے تحت ہم نے بتا دیا 10 بجے نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ ویسے 9 بجے ہے۔ تو یہاں پہ جو مجلس ہوگی وہ روزانہ صبح 5:10 پہ شروع ہوگی، اور 5:20 پہ قبلہ مولانا صاحب زیب منبر ہوں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ 5:10 پہ ضرور تشریف لے آئیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی آج کی عشر محرم کی یہ پہلی مجلس آپ بتائیں گے، میں نے تو ایشو نہیں آپ بتائیں گے اراؤنڈ 50 منٹ حسین عباس صاحب کے انہوں نے ریاست میں بات کیا، اور آج سے 9 دن انشاءاللہ 9 محرم تک ہماری مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ پروردگار انہیں سے سلامتی دے، روزانہ کے انہوں نے سفر بھی کرنا ہے، پروردگار ان کا سفر بھی بخیر فرمائے۔ آپ اور ان کی سے سلامتی کے لیے بار محمد و آل محمد صلوات۔ استقبال کیجیے گا کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ صحیح ہے، صحیح، تھوڑا فاصلے پہ رہے بس۔
برائے تاجیل حجت دوران جل اللہ تعالی فرج و شریف فریہ صلوات برائے بلندی درجات جمیع مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات بار دیگر صلوات آئیے مل کر اس صف اعضاء پہ بیٹھ کے جمیع شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کر لیتے ہیں، جن سادات عظام غیر سادات مومنین و مومنات نے اس مسجد و امام بارگاہ کو بنوانے کے لیے معاونت فرمائی اور اس جہان فانی سے کوچ کر کے ان کے بلندی درجات کے واسطے وہ عزاداران سید الشہداء کے جو گزشتہ برس ہمارے اور آپ کے ساتھ صف اعضاء پر موجود تھے اور امسال وہ عالم برزخ میں ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے اور بالخصوص ان شیعان حیدر کرار کی بلندی درجات کے لیے کہ جن کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، خلوص نیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مع سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا اللہم وبث ثواب الارواح الجمیع المؤمنین والمؤمنات، اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام، واکتبنا مع زوار الحسین علیہ السلام، وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام، واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام، وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام، بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات۔ بزرگان کو استثناء دے رہا ہوں، جوانوں اور بچوں سے میری ریکویسٹ ہے، خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پیچھے سے جو آپ تشریف لائیں گے پھر ان کے لیے دشواری ہوگی، تو آپ اور ہم ان کی زحمت سے ان کو بچاتے ہیں۔ میرے قریب آ جائیے، مجھ سے مراد یعنی ممبر کے قریب آ جائیے، خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یا اللہم صلی اللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، ما احسن الجزا۔ میں بے حد شکر گزار ہوں، آپ کو میں نے زحمت دی، معذرت خواہ بھی ہوں، اور کل سے بھی میری یہی التماس ہے کہ بس آج میں نے گزارش کر دی تو کل سے بھی آپ اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور میرے زیادہ قریب بیٹھیں گے تاکہ میں بہتر انداز میں آپ کے چہروں کی زیارت کر سکوں۔ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ، والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العطہی الہاشمی القرشی المکی المدنی، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم ابی الزہراء محمد۔
ثم الصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي الشبير والشبر قاسم الطوبى والسكر أشجع المتين أشرف المكين العالم المبين الناصر المعين الولي الدين الوالي الولي السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب ومظہر الغرائب ومفرق القطائب والشہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال في مقام آخر أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على أمير المؤمنين وارث النبيين قامع الملحدين ياسوب المسلمين نور المجاهدين زين العابدين تاج البقائين أصبر الصابرين أفضل القائمين قاتل الناكسين والقاسطين والماركين فاتح البدر والأحد والخيبر والخندق الذي هو عين الله وجه الله جنب الله لسان الله يد الله الذي قيل في شأنه النظر إلى وجه علي عبادة حب علي عبادة ذکر علی عبادہ مومن اور منافق کی پہچان حیدری سامعین زیوی کار عزازران سید الشہداء زہ شرف خداوند منان کا احسان ہماری اور آپ کی ذات پر کہ سن 1448 ہجری کی ابتدا اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر صف عزا پر ہو رہی ہے۔ اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑا لطف پروردگار کوئی نہیں کہ انسان اپنی زندگی میں چل کے دروازہ حسین ابن علی پہ آ جائے۔ یہ خداوند متعال کا احسان ہے ہماری اور آپ کی ذات پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو در حسین ابن علی نصیب کیا، اس لیے کہ یہ در علم کا در ہے، یہ در ریاضتوں کا در ہے، یہ در نجابتوں کا در ہے، یہ در عصمتوں کا در ہے، یہ در خالق اور مخلوق کے مابین وسیلے کا در ہے،
جملہ پہلا ہی کوشش کروں گا ذہن کے ساحل سے قلب کے سمندر میں اتر جائے۔ یہ در وہ در ہے کہ جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوا کرتا۔ یہ حسین ابن علی کا در ہے کہ جس نے ہمیں در بدر کی ٹھوکروں سے بچا رکھا ہے۔ یہ عزاداری سید الشہداء ہی کی وجہ سے ہم اور آپ اس در کے ساتھ متمسک ہیں، اس در کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نعمت پروردگار ہے، اور جو ہم اور آپ زیارت عاشورہ میں تلاوت کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے، مروی کے جس کے متعلق عرفا یہ فرماتے ہیں کہ یہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے، یہ خداوند متعال کی طرف سے معصومین علیہم السلام نے ہم تلک نسخہ پہنچایا۔ جب آپ اس کی تکمیل کر لیتے ہیں تو سر سجدے میں رکھ کے آپ پڑھتے ہیں اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم۔ پروردگار عالم تیرے ہی واسطے حمد ہے، تیرے ہی واسطے حمد ہے، تجھے ہی حمد جچتی ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں، ویسی حمد کہ جیسی حمد تیرے شاکر بندے عزاداری والی نعمت کے مل جانے پہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ علی عظیم رضیتی، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر کہ تو نے میرے مقدر میں اس عظیم نعمت کو رکھا ہے۔ اور کوئی بھی نعمت جو خداوند متعال انسان کو عطا کرتا ہے، یاد رکھیے گا اس نعمت کے ملنے میں انسان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، فقط اور فقط خدائے رحمان کی عطا ہوتی ہے۔ اور نعمت کے مل جانے کا قانون یہ ہے کہ جب نعمت مل جائے تو اس نعمت پہ شکر بجا لائیے۔ امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام مولا فرماتے ہیں نعمت لا تشکر کسیئات لا تغفر، کہ وہ نعمت کہ جس پہ شکر نہ بجا لایا جائے، کسیئات لا تغفر، اس گناہ کی مانند ہے کہ جس گناہ کو کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے۔ ذرا تفہیم روایت ہو جائے اس منزل پہ، گناہ خدا نخواستہ انسان سے سرزد ہو جائے اور اس گناہ کو انجام دینے کے بعد اگر توبہ ایک انسان نہیں کرتا تو وہ گناہ اس کی گردن پہ باقی رہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی نعمت کا شکر ادا نہ بجا لایا جائے تو وہ نعمت اس گناہ کی مانند ہو جاتی ہے کہ جس گناہ کے بعد توبہ نہیں کی جاتی۔ اچھا کتنی نعمتیں اس نے دی تو قرآن پکارا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم نعمات پروردگار کو شمار کرنے کی کوشش کرو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں باقی نعمات کو تو چلیے چھوڑ دیجئے، یہ جو اس نے ولایت عظمیٰ والی نعمت ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، یہ جو ولایت امیر المومنین ولایت معصومین علیہ السلام ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، ذرا تصور تو کیجئے اگر یہ نعمت نہ ملی ہوتی، ہم اسی ایک نعمت کے متعلق یہ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی عظمتوں کی حامل یہ نعمت ہے۔ تو اگر آپ نعمت پر شکر بجا لائیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ میں اس کو بڑھا دوں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر پروردگار بجا لاؤ گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ تو دو دستور قرآن سے مل گئے کہ اگر نعمات کو شمار کرنا چاہو تو اس کی نعمات کا شمار نہیں کر سکتے، اور نعمت پہ اگر شکر بجا لاؤ گے تو وہ نعمت بڑھا دے گا، اس سلسلے میں برکت عطا کر دے گا۔ عزاداری یہ سید الشہداء زیارت عاشورہ پکار رہی ہے، نعمت پروردگار ہے، تو کتنے سجدے شکر کے بجا لائے جائیں کہ اس نعمت کا کچھ حق ادا ہو سکے، کتنی مرتبہ شکرا للہ کی تسبیح پڑھی جائے تو کہیں شکر کی شین ادا ہو سکے۔ عزیزان ذی وقار نہیں ادا ہو سکتا حق شکر،
اور اگر میں اس انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ اوسط عمر انسان کو جتنی بھی ملے 70 برس 75 برس 80 برس یا بات اس سے بڑھا دیتے ہیں، خدا آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، خدا آپ کو عمر نوح عطا فرمائے، 900 سال جئیں آپ، تقریباً 950 سال جئیں، اس عمر میں آپ کرتے کیا رہیں، اس عمر میں ہم کرتے کیا رہیں؟ فقط واجبات بجا لائیں اور واجبات کی ادائیگی کے بعد سر سجدے میں رکھ دیں اور اس کا شکر بجا لاتے رہیں۔ اور یہ بھی ایک فلسفہ ہے کہ اگر خداوند متعال کسی نعمت پر شکر کرنے کی توفیق ہمیں اور آپ کو دے تو اس شکر کے نتیجے میں ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے، ایک اور شکر لازم ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے توفیق دی کسی نعمت کے ملنے پر شکر بجا لانے کی، شریعت کہتی ہے یہ جو شکر بجا لانے کی توفیق تمہیں ملی ہے، اس توفیق پر بھی اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تو جب اس توفیق پر شکر بجا لائیں گے ایک اور شکر بجا لانا ہوگا، تو یہ کبھی نہ تھمنے والا سلسلہ چلتا رہے گا، شکر پہ شکر آپ کو بجا لانا پڑے گا۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ نعمت ہے پروردگار کی ولایت حسین ابن علی، نعمت ہے خداوند متعال کی عزاداری سید الشہداء۔ کیسے حق شکر ادا ہوگا؟ عمر ملے 900 سال 950 سال، 1000 برس آپ اور ہم جئیں، سر سجدے میں رکھیں، فقط واجبات کے لیے اٹھائیں، اس کے بعد دوبارہ سر سجدے میں رکھا اور پھر ایک ہی تسبیح پڑھتے رہیں، شکراً للہ علی مودت الحسین، شکراً للہ علی محبت الحسین، شکراً للہ علی عزاء الحسین۔ میرے اللہ تیرا لاکھ شکر تو نے مجھے مودت حسین ابن علی نصیب کی ہے، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر تو نے مجھے حسین کی محبت عطا کی ہے، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر تو نے مجھے عزادار سید الشہداء بنایا ہے، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر تو نے مجھے مجلسوں میں آنے والا بنایا ہے، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر تو نے مجھے حسین کا ماتمدار بنایا ہے، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر تو نے مجھے حسین کا نوحہ خان بنایا ہے، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر تو نے مجھے حسین کا مرثیہ خاں بنایا ہے۔ المختصر اگر سر سجدے میں رکھ کے واجبات کے علاوہ بس یہی تسبیح پڑھتے رہیں، شکراً للہ شکراً للہ علی عزاء الحسین، یاد رکھیے گا عمر کم ہے تب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا جس نعمت کو عزاداری سید الشہداء کہا جاتا ہے، نہیں ادا ہوتا۔ عزیزان یہ نعمت ہے اتنی بڑی، اسی نعمت کے طفیل ہم اور آپ علم سے جڑے رہتے ہیں، اسی نعمت کے طفیل علم بڑھتا ہے، اسی نعمت کے وسیلے سے اس منبر سے رزق معنوی تقسیم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ تبرک جو نیازوں میں پکتا ہے اور جو کھلایا جاتا ہے یہ بھی رزق ہے، لیکن یہ رزق مادی ہے، رزق فقط مادی نہیں، رزق معنوی بھی ہوتا ہے۔ میں وضاحت کر دیتا ہوں، دعا کا ایک کلمہ پڑھ دیتا ہوں، اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام، میرے اللہ مجھے حسین کی زیارت والا رزق عطا کر دے۔ تو یہ رزق معنوی ہے جو حسین ابن علی کے وسیلے سے بڑھتا ہے۔ اسی رزق معنوی کی تقسیم کے لیے، اسی رزق معنوی کو آپ تلک پہنچانے کے لیے جس عنوان سخن کا انتخاب کیا وہ ہے لسان وحی اور منکرین وحی، اور اسی پہ انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ایام میں بھی جیسا کہ اناؤنس کیا گیا 520 پہ انشاءاللہ العزیز میں زیب ممبر ہوں گا، آپ تلک ہم معروضات علمیہ اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ پہنچاتے رہیں گے۔ اور شاید بلکہ یقیناً احباب نے ہم سے پوچھا تھا، ہم نے انہیں ایک موضوع دیا تھا اور میرا اپنا ارادہ ہی اس موضوع کو تبدیل کرنے کا بنا، اور شاید وہ آپ کے پوسٹر پہ بھی وہی موضوع لکھا گیا تھا۔ بہرحال وہ دیا ہوا بھی میرا تھا، یہ منتخب شدہ بھی میرا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ باقی 9 دن اسی موضوع کو تلاش کرتے رہیں، لیکن ایسا انشاءاللہ العزیز نہیں ہونے والا۔ لسان وحی اور منکرین وحی، لیکن تہذیب ازا یہ ہے، بزرگان کی سیرت یہ ہے کہ یوم اول ماہ محرم الحرام بزرگان تہذیب ازا پہ گفتگو کرتے تھے، اور میں بھی سیرت بزرگان سے اعراض نہیں کرتا، میں اسی منزل پہ رک کے
تہذیب اعضاء پہ کاملاً گفتگو کر کے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک مارجن ملتا ہے کہ اگر چاند رات کی مجلس اعضاء ہو تو پھر وہ تہذیب اعضاء چاند رات کو بیان کر دی جاتی ہے، لیکن آپ کے یہاں نہیں تھا کیونکہ آپ کی نشست سی صبح کی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس بابرکت وقت میں آپ تشریف فرمائیں تو میں تہذیب اعضاء پہ گفتگو کر کے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ فرش اعضاء نعمت پروردگار ہے۔ یہ جو صبح کے آپ اس پہر میں اس مجلس اعضاء میں آئے ہیں، اس مجلس اعضاء کے بعد دن بھر 2-3 مجالس اعضاء آپ اور سماعت فرمائیں گے، اور اگر اس قریے سے نکل کر، اسلام آباد کے اس علاقے سے نکل کر ہم پورے شہر کا سروے کریں تو شہر کے اندر بپا ہونے والی مجالس اور اشرجات سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اس کیپٹل سے نکلیے، ملک پاکستان میں کریا کریا، نگر نگر، شہر شہر جائیے، جہاں بھی جائیں گے حسین ابن علی کا ذکر ہوگا۔ ہاں، کرۂ ارض پہ یعنی جہاں بھی چلے جائیں حسین حسین ہو رہا ہے۔ کروڑوں اربوں کی تعداد میں چاہنے والے حسین ابن علی کے حسین کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ فیصلہ پیغمبر نے فرمایا تھا، انا لقتل الحسین علیہ السلام حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ اللہ نے قتل حسین کے نتیجے میں مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت رکھی ہے، لا تبرد ابدا، جو قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اسی منزل پہ رکیں گے اور تہذیب اعضاء کا سلسلہ یہیں سے بڑھ جائے گا۔ قتل حسین کے نتیجے میں مومنوں کے دلوں میں اللہ نے رکھی ہے حرارت جو قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ یہ روایت متعدد پارچہ جات پہ لکھی ہوئی نظر آتی ہے، شاید آپ کے یہاں بھی کہیں ہو۔ متعدد بینرز کے اوپر یہ لکھی جاتی ہے، متعدد ممبروں پہ یہ روایت لکھی جاتی ہے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں ایک نئی جہت سے روایت کی تفہیم کروں گا اور آپ سے دعائیں چاہوں گا، بزرگان سے، جوانوں سے تائید چاہ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حسین کے قتل کے نتیجے میں مومنوں کے دلوں میں اللہ نے وہ حرارت رکھی ہے جو قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ یعنی حسین کی شہادت کے نتیجے میں عزا کا چراغ مومنوں کے قلوب میں روشن ہے۔ پھر یہاں پہ تقسیم ہو جاتی ہے عزائے حسین کی 2 حصوں میں۔ ایک حصہ عزائے حسین کا وہ ہے جو شہادت حسین سے پہلے کا ہے، ایک حصہ عزائے حسین کا شہادت حسین ابن علی کے بعد کا ہے۔ شہادت حسین سے پہلے حسین پہ کون رویا؟ انبیاء حسین پہ روئے ہیں۔ میرے اور آپ کے بابا ابو البشر حضرت آدم روئے ہیں کہ جب آدم کو اسما کی تعلیم دی گئی تو آدم نے کہا جب میں نام حسین لیتا ہوں میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ انبیاء حسین پہ روئے ہیں۔ امیر المومنین جب کربلا کے میدان سے گزرے جنگ پہ جاتے ہوئے یا جنگ سے واپسی پہ تو گریہ کرنے لگے، یہ معرفت کے آنسو سلامت رہیں، میں منزل فضیلت میں ہوں لیکن ایمانویت مجلس برقرار رہے۔ تو جب صحابی نے پوچھا مولا کیا معاملہ ہے، کہا جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو میں جانتا ہوں اگر تجھے پتہ چل جائے۔ ایک گریہ حسین ابن علی پہ حسین کی شہادت سے پہلے کا ہے، ایک گریہ حسین ابن علی پہ بعد از شہادت حسین ابن علی ہے۔ ہم نے عالم زر میں تو عہد لیا وہ اپنے مقام پہ، لیکن ہم پہ اور آپ پہ یہ گریہ ازاری بعد از شہادت حسین منکشف ہوئی۔ ہاں اگر کوئی پہلے ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ تھا تو اس پہ تو وہ یہ راز کھولتے رہے، لیکن نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کس کی وجہ سے؟ لقتل الحسین، حسین کے قتل کی وجہ سے قلوب مومنین میں ہے حرارت، لا تبرد ابدا۔ یہ تعبیر کیوں استعمال کی گئی حرارت کی؟ حرارت آخر پائی کہاں جاتی ہے؟ حرارت کس چیز کی خصوصیت ہے؟ اگر آپ جواب دے پائیں، نہ بھی دے پائیں تو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، خدا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، جواب بسا اوقات مومنین کے اذہان میں ہوتا ہے، مروتاً یا ہمارے احترام میں خاموش رہتے ہیں۔ میں عرض کر دیتا ہوں، حرارت ہے آگ کی خصوصیت، یعنی جہاں بھی اہل جنگی آگ ہوگی وہاں حرارت ہوگی۔ بچوں کے لیے عرض کر دوں، درجہ حرارت وہ بھی آگ کا بنا گولا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیمپریچر اوپر جاتا ہے۔ تو اب عزیزان ذی وقار، حرارت وہاں ہوگی جہاں آگ ہوگی، کیونکہ آگ کی خصوصیت ہے حرارت۔ کیا کوئی آگ دنیا میں آپ نے ایسی دیکھی کہ جو ہو آگ
اور اس میں یہ خصوصیت نہ ہو؟ کچھ سر ہلا رہے ہیں اور کچھ اس طرح سے مجھے جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دونوں درست ہیں. کائنات میں کوئی آگ ایسی نہیں کہ جو ہو آگ اور اس میں حرارت نہ ہو، لیکن ایک ایکسیپشنل کیس ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ وہی آگ ہے کہ جس آگ میں ابراہیم کو پھینکا گیا تھا. ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا. ہاں، نمرود نے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ اسے آگ میں جلا دو. کیوں جلا دو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے بتوں کا بدلہ لینا چاہتے ہو، اگر تم ان کی مدد کرنا چاہتے ہو، یہ کیسے خدا تھے کہ جن کی مدد کے لیے کوئی اور آ رہا تھا؟ یہ کیسا دعوی خدائی کرنے والے تھے؟ تو اب عزیزان ذیویگار، آگ جلائی گئی، آگ میں ابراہیم کو پھینکا گیا، اور قرآن پکارا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اے آگ بردا، ٹھنڈی بھی ہو، وسلاما، اور صرف ٹھنڈی نہیں، سلام نہیں ہوتی جو میں مانگ رہا ہوں. شے وہ با کمال ہوتی ہے جو میں مانگوں اور میرے حق میں بھی ہو. یہ دستور قرآنی ہے. میرے اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے وہ دے دے. مانگیے جو مانگنا ہے خدا سے، لیکن ساتھ میں یہ لائقہ ضرور لگایا کرے، میرے اللہ مجھے وہ دے جو میرے حق میں بہتر ہو. میرے اللہ مجھے مال دے دے، میرے اللہ مجھے نوکری دے دے، میرے اللہ میرا کاروبار بڑھ جائے، میرے اللہ میری اولاد بڑھ جائے. نہ، میرے اللہ مال وہ دینا جو تجھ سے دور نہ کرے، نوکری وہ عطا کرنا جس پہ تیری بندگی کرتا رہوں، اولاد وہ عطا کرنا جو حسین کی ماتمدار ہو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. یہ میری دی ہوئی تعبیر نہیں ہے، قرآنک تعبیر ہے. میں اپنے امر کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اس پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیے. جس حسین کی مجلس میں بیٹھے ہیں وہی حسین کہتا ہے میرے اللہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس کے مقدر میں آیا کیا. تو اب عزیزان ذیویکار، میں عرض کر رہا تھا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی والی بھی ہو. کس پر؟ علی ابراہیم، حضرت ابراہیم کو. اب تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت کے ذیل میں ہے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، اور جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا لوگ تھے ظاہر بین، وہ دیکھ رہے تھے ظاہر کو. انہوں نے ظاہر کو دیکھا اور کسی نے کہا ابراہیم تو جل گئے، اپنے لفظوں میں کسی نے کہا ابراہیم کا تو کام تمام ہو گیا. تفسیر قرطبی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا گیا جب ابراہیم سے پوچھا گیا ابراہیم بتا جو دن تو نے آگ میں گزارے تھے وہ دن کیسے تھے؟ ابراہیم نے کہا جو دن میں نے آگ میں گزارے تھے وہی تو میری زندگی کے بہترین دن تھے. لوگ سمجھ رہے ہیں جل گئے، ظاہر بین ہیں، انہیں نظر نہیں آتا. رک جاتا ہوں اس منزل پہ. ظاہر بین لوگوں کو کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن جن کے قلوب کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں انہیں حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے. ظاہر بین سمجھے ابراہیم تو جل رہے ہیں، ابراہیم تو لطف پروردگار کا سرور لے رہے تھے. ابراہیم نے کہا جو دن آگ میں گزارے زندگی کے بہترین دن تھے. یہی میں جملہ پیش کیا کرتا ہوں، ماتمیوں سے دعا چاہوں گا. زمانہ سمجھتا ہے حلقہ ماتم میں کھڑے ہوئے ماتمی کا ہاتھ بڑی زور سے سینے پہ لگتا ہے. اسے تکلیف ہوتی ہوگی، اسے درد ہوتا ہوگا، یہ علم محسوس کیوں نہیں کرتا؟ لیکن ہم کہتے ہیں تم ہو ظاہر بین، آؤ ہم سے پوچھو. ہم کہتے ہیں جو وقت حلقہ ماتم میں گزر جائے وہی تو زندگی کا بہترین وقت ہوتا ہے. ظاہر بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صبح کے وقت 6 بجے استعداد میں کہاں سے آ گئے. ظاہر بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ 10 دن ان کے گھروں کے چولہے کیوں نہیں جلتے. ظاہر بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ 10 دن اپنے کاروبار ترک کر دیتے ہیں. ظاہر بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ 10 دنوں میں
दोनों हाथों से हुसैन इब्ने अली पे लुटाते हैं, लेकिन हकीकत में यही 10 दिन हमारा सरमाया हयात भी हैं, सरमाया नजात भी हैं। हयात ठंडी भी हो और सलामती वाली भी हो। तो गुफ्तगू इस मंजिल तक पहुंच गई और यहीं से आगे बढ़ रही है कि आग की खुसूसियत है हरारत। किसने दी खुसूसियत इसे? अल्लाह ने। अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है। हां, अगर वो चाहे तो खुसूसियत छीन सकता है। इब्राहिम वाली आग से छीनी या नहीं छीनी? ऐसा ही है ना। यानी उसने खुसूसियत दी और उसी ने खुसूसियत ले ली। अच्छा, उसके अलावा कौन कर सकता है? वो जिसे उसने साहिबाने अम्र बनाया, जिसे उसने इख्तियार दिया, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। इस मंजिल पे फकत बात हो रही है इस मकाम पर। अब उसने खुसूसियत दी, वही खुसूसियत ले सकता है। ये है आग की खुसूसियत। कोई आग आपने ऐसी नहीं देखी कि जहां ये खुसूसियत ना हो। अच्छा, कब तक ये खुसूसियत बाकी रहेगी? जब तक खुदा चाहेगा तब तक ये खुसूसियत बाकी रहेगी। अब रिवायत समझिएगा। कत्ले हुसैन के नतीजे में मोमिनों के दिलों में है हरारत। ला तबरुदु अबदा, जो कयामत तक कभी ठंडी नहीं होगी। किसने जलाई? अल्लाह ने। हरारत है आग की खुसूसियत। या मैं लफ्ज बदल के समझाने की मजीद कोशिश करता हूं। कत्ले हुसैन के नतीजे में मोमिनों के दिलों में इन मजालिस अज़ा में आने की हरारत है। कत्ले हुसैन के नतीजे में मोमिनों के दिलों में सफ़े अज़ा पे बैठने की हरारत है। कत्ले हुसैन के नतीजे में मोमिनों के दिलों में हुसैन हुसैन करने की हरारत है। कत्ले हुसैन के नतीजे में मोमिनों के दिलों में अपने माल पर, अपनी औलाद पर, अपनी जान पर हुसैन को मुकद्दम करने की हरारत है। कत्ले हुसैन के नतीजे में मोमिनों के दिलों में जलूसों में जाने की हरारत है। कत्ले हुसैन के नतीजे में मोमिनों के दिलों में हुसैन हुसैन करने की हरारत है। कब तक रहेगी ये हरारत? तो फैसला हो गया कि हरारत तब तक रहेगी जब तक आग बाकी रहेगी। जब तक आग बाकी तब तक हरारत बाकी। और आग को हरारत अल्लाह ने दी है। ये हरारत मोमिनों के दिलों में किसी गैर ने रोशन नहीं की है, अल्लाह ने रोशन की है। फिर जुमला अकीदों के दामन में बांध के ले जाइएगा। जब तक खुदा की खुदाई रहेगी तब तक हुसैन की अज़ादारी रहेगी। हम ना हो, अल्लाह ऐसी मखलूकात पहले भी हैं जो हुसैन पे गिरिया करती हैं। अब ये रिवायत आगे बढ़ी और इस रिवायत का ये टुकड़ा लिखा जाता है। अगला टुकड़ा अलहदा से बयान किया जाता है, लेकिन मैं जम कर रहा हूं पूरी रिवायत। साहिब मुस्तदरिकुल वसाइल ने इस रिवायत को लिखा और रिवायत का बैकग्राउंड ये है कि नज़र नबी अल हुसैन, रसूल ने हुसैन की तरफ नजर दौड़ाई, निगाह की। वह हुआ मुकबिलुन, इस आलम में कि बिला तशबीह हुसैन रसूल की तरफ आ रहे थे। या मैं लफ्ज बदल देता हूं, मुहाफिज़े शरीयत के कुदूम हाय मुबारका वारिसे शरीयत की जानिब बढ़ रहे थे कि रहमत इलाही की तजल्ली ने अपनी रऊफ आंखों से कमरे इमामत के चेहरे की ज़ियारत की और रसूल ने हुसैन को बिला तशबीह अपनी गोदे मुताहर में बिठाया और बिठा के रसूल ने यह रिवायत बयान की। कितना प्यारा सियाक़ो सबाक है। का इन्ना लिक़त्लिल हुसैन अलैहिस्सलाम हरारतन फी कुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा। अच्छा, नकल करने वाले छठे मौला है अपने सहाबी से। अब जब छठे मौला इस रिवायत को नकल कर रहे थे ना, इस मंजिल पे आके मौला रुके और मौला ने रुक के कहा, बे अबी कतील कुल्ल अबरा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो हुसैन इब्ने अली, आप कतील कुल्ल अबरा है। अलम के ऊपर भी अक्सर आपने लिखा हुआ देखा होगा। अरब में आप अगर चले जाएं तो कतील कुल्ल अबरा
बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक सलाम भी लिखा हुआ है इमाम के रोज़ा मुतहर के अतराफ में। कहा आप कतील कुल्ले अबरा हैं। रावी ने कहा मौला ये कतील कुल्ले अबरा क्या है? फरमाया ला यस्कुरुहु मोमिन इल्ला बका। फरमाया जब भी मोमिन के सामने जिक्र हुसैन किया जाएगा उसकी आंखें बरस जाएंगी। अल्लाह अकबर, उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे, यानी हुसैन मोमिनों की आंख का आंसू है। और फिर मैं रिवायत आगे बढ़ाता हूं, मासूम ने फरमाया था मन ज़ुकिरल हुसैन इंदहू फखरज मिन ऐनैहि मिनद्दुमूहि मिक़दार जिनाहि ज़ुबाब। जिसके सामने भी हुसैन का जिक्र किया जाए और उसकी आंख से आंसू बह जाए। अच्छा, रोना, कभी रोना इज्ज का रोना है, लेकिन कभी रोना खशियत इलाही से रोना सबसे पसंदीदा है। एक और रिवायत पढ़ देता हूं, मा मिन कतरतिन अहब्बा इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल मिन कतरतैन। अभी ये दोनों रिवायतें यहीं पे रोकिए, मुकद्दिमतन इनको रोक के रख रहा हूं। मा मिन कतरतिन अहब्बा इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल मिन कतरतैन। अल्लाह दो कतरों को बहुत महबूब रखता है। कौन कौन से? कतरा तो दमिन फी सबीलिल्लाह, एक वो कतरा जो उसकी राह में बहाया जाए, उसे अल्लाह महबूब रखता है। दूसरा कतरा तो दम अतिन फी सिवादिल लैले ला युरीदु बिहल अब्दु इल्लल्लाह अज़्ज़ा वजल। दूसरा वो कतरा जो रात की तारीकी में खशियत इलाही से बहाया जाए और उससे कोई मतलूब व मकसूद ना हो, वही हो जो इश्क अव्वल है। परवरदिगार आलम खुदा इन दो कतरों को बड़ा प्यारा रख और महबूब रखता है, यानी ये है खशियत इलाही से रोना। अच्छा, फिर एक और रिवायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गर मिजाज की निफास्तों पे नागवार ना गुजरे तो बावाज़ बुलंद सलवात की तवज्जो आप जीवी का। मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदगी की अलामत 5 चीजें हैं। बंदगी की अलामत 5 चीजें हैं। उन 5 चीजों में से एक मौजू की मुनासिबत से पढ़ के बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मुझे वक्त का एहसास भी है और इंशाल्लाह कल इसी वक्त जो ऐलान किया गया उस पर बात होगी, लेकिन तकरीर को मैंने मुकम्मल करना है, किसी नतीजे पे पहुंचाना है। 5 चीजों में से एक ये है कि खशियत इलाही से रोना, अल्लाह के लिए रोना, यानी मुवाहिदीन, ये मुवाहिद रोना है, अल्लाह के लिए रोना। ठीक हो गई बात? तो जिस खुदा को अपने लिए रोना पसंद है उसी खुदा को हुसैन पे रोना पसंद है। अल्लाह अकबर। ये मारिफत के आंसू सलामत रहे मंजिल फजीलत है। मन ज़ुकिरल हुसैन इंदहू फखरज मिन ऐनैहि। जिसके सामने हुसैन का जिक्र किया जाए उसकी आंख से आंसू गिरे। कितने आंसू? काना मिक़दार जिनाह ज़ुबाब, मच्छर के पर बराबर आंसू टपक जाए। काना सवाबहु अलल्लाह, उसका सवाब बंदों ने नहीं देना, उसका सवाब अल्लाह ने देना है। अगरचे आपके शहर का, मेरे शहर का खुदा ने तौफीक दी करसे बाद मुझे अपने शहर की जानिब आने की नय्याम अज़ा में, हमारा मिजाज नहीं है, यहाँ वो कल्चर नहीं है, ये पंजाब के तस्करे हैं। लेकिन आपको भी मालूम है यहाँ भी गिरदो नवा में, अतराफ़ में ऐसे मामलात हैं जहाँ ये वायरस है। कौन सा वायरस जो मैं बयान करने लगा हूँ? आंसू बेचने का वायरस। तवज्जो है या नहीं है? आंसू बिक रहा है, आंसू बेचना चाहिए भी। आप कहेंगे मौलाना क्या कर रहे हैं? जी, आंसू बेचिए, आंसू खरीदना चाहिए भी, लेकिन आंसू का खरीदार वो खरीदार नहीं जिसे तुमने खरीदार बनाया। आंसू की कीमत वो कीमत नहीं जो तुमने लगाई। तुमने आंसू की कीमत चंद रुपए लगाई। तुमने आंसू का खरीदार वो बनाया जो अज़ा के साथ मुखलिस नहीं है। आओ मैं तुम्हें आंसू की हकीकी कीमत भी बताता हूं, आंसू का हकीकी खरीदार भी दिखाता हूं। आंसू की खरीदार का नाम बतूल है, कीमत का नाम जन्नत है।
اللہ اکبر، اس سے بڑا کون خریدار ہے آنسوؤں کا؟ اور میں عزیزان زیویکار، جس رومال میں عرفہ اپنے آنسو حسین پہ بہانے والے رکھتے تھے، وصیت نامے موجود ہے کہ وہ رومال ان کے ساتھ دفن کیا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا، ایک قطرہ بھی جس نے بہایا اس کا ثواب بندوں نے نہیں دینا. کان ثوابہ علی اللہ، اس کا ثواب کون دے گا؟ اللہ دے گا. اچھا اللہ کتنا ثواب دے گا؟ روایت مکمل کر رہا ہوں. وَلَمْ يَرْضَى لَهُ بِدُونِ الْجَنَّةِ، اور اللہ اس کے لیے جنت سے کم ثواب پہ راضی ہی نہیں ہوگا. یعنی آنسو کی قیمت جنت ہے. پھر وہ روایتیں اپنے مقام پہ ہیں، صحیح سند روایات ہیں. من بکا و ابکا و تبا کا وجبت لہ الجنہ، رونا نہ آ رہا ہو قلب کو مجبور کرے، سوچے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے میرے ذمے. اور یقیناً آپ سارے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا. یقیناً اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، آپ کا دل پاک ہے. اللہ اکبر. مجھے وہ جملہ استاد محترم قبلہ علامہ مرزا حسین صابری صاحب کا یاد آ گیا، خدا سایہ دراز فرمائے. اور آپ جانتے ہیں FIR کی زد میں بھی آئے 1-2 برس پہلے، اور اس کے بعد کافی کرائسس میں رہے، خدا سلامت رکھے. جملہ ان کا ہے، فرماتے ہیں کہ محرم سفید لباس کو سیاہ کرنے کا نام ہے. سیاہ لباس حسین کی عزا میں پہننا مستحسن ہے، کوئی پہنے تو یہ مستحب ہے، خدا کو پسند ہے، اس پہ باعث اجر و ثواب ہے. لیکن پھر جملہ ایک رک کے کہہ دوں، اور سوشل میڈیا کی وساطت سے میں نے پہنچانے کی کوشش کی کہ ان 2 ماہ 8 دنوں کے اندر آپ کا سیاہ لباس حسینی ہونے کی علامت ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ عام دنوں میں دوسرے لوگ بھی پہنتے نظر آتے ہیں، لیکن ان دنوں میں حسین والوں کے سوا کوئی نہیں پہنتا. بالخصوص میری بات ہے پردے دار ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، میرا مزاج یہی ہے، جہاں بات آتی ہے میں کرتا جاتا ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ کا سیاہ لباس مجلسوں میں آنا تو نہیں چھوٹے گا، جلوسوں میں بھی پردگی کے ساتھ جانا تو نہیں چھوٹے گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا سیاہ لباس اس بات کی دلیل ہے کہ عام ایام میں کوئی پہچان پائے یا نہ پہچان پائے، ان ایام میں اسے پتا چلے گا کہ یہ حسین کی چاہنے والی مستور ہے، یہ کنیز زہرا ہے. پھر میں دستے ادب جوڑنا ہوں، ہر ماں بہن بیٹی کا لباس ایسا ہو کہ دیکھنے والے فخر کریں اور اپنے گھر میں جا کے کہے کہ جیسا پردہ یہ شیعوں کی عورتیں کرتی ہیں ویسا پردہ تم کیوں نہیں کرتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میری کوئی بات بھی ذاتی نہیں ہوگی. معصوم نے فرمایا تھا ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگوار نہ بننا. تو جدھر سے کالے لباس والا گزرا انہیں کہا شیعہ علی ابن ابی طالب ہے، جدھر سے سیاہ لباس پہ کوئی بھی گزرا اسے کہا شیعہ. عرض کر رہا تھا جملہ کا، محرم سفید لباس کو سیاہ کرنے کا نام ہے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ میرا اپنا لباس سیاہ ہے اور یہی رہتا ہے انشاءاللہ العزیز. جن کا سیاہ ہو، میں بچوں کے لیے فقط بات کروں، خوشی ہوتی ہے کہ روز اول سے ہی سیاہ لباس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. لیکن اب جملہ پورا استاد محترم کا کروں، کا محرم سفید لباس کو سیاہ کرنے کا نام ہے اور سیاہ دل کو سفید کرنے کا نام ہے. اگر کسی نے لباس کو سفید سے سیاہ نہ بھی کیا بالفرض اب پھر اپنی بات کے برعکس ایک بات کر دوں تو حسین اس سے ناراض نہیں ہوں گے. پکی بات ہے، حسین ایسی چیزوں پہ ناراض نہیں ہوتے، اگرچہ اپنے مقام پہ پہلے کا مستحب ہے، باعث ثواب ہے، لیکن اگر کسی نے سیاہ دل کو سفید نہ کیا تو حسین ضرور سوچیں گے جہاں حر جیسا بخشا جاتا ہے، ہاں تو نے یہ نا امیدی ہی کیوں لگائی کہ حسین کریم نہیں ہے. جتنی بڑی خطا ہو حسین کے صدقے میں اللہ رب العزت بخش دیتا ہے. ایک قطرہ بھی بہا جنت واجب، ایک مچھر کے پر برابر بھی. بس اسی قضیے کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے اور اسی پہ میں گفتگو کو سمیٹ دوں گا، وقت زیادہ ہوا چاہتا ہے. لیکن مقام فکر یہ، ادھر قرآن کہہ رہا ہے، مولا امیر نے بھی فرمایا، صراحتاً روایات معصومین بھری پڑی ہیں کہ اگر کوئی واجب ادا نہیں کرتا اس کا معاملہ خراب ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا،
अला तस्माउना फी जवाब अहलिन नार हीना सोएलू मा सलकाकुम फी सकर कालू लम नकु मिनल हाफिज साहब लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुम्हें इल्म नहीं है कि जब अहले जहन्नम से पूछा जाएगा यहां क्यों आए हो, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आप सारे नमाजी बैठे हुए हैं, उससे जन रख रहा हूं, बादस नमाज माशाल्लाह तशरीफ फरमाए, लेकिन एक तरफ कुरान कह रहा है, मौला अमीर ने भी अपने फरमान में इसको कोट किया, और कुरान नातिक वही कहता है जो कुरान कहता है, मौला ने भी फरमान किया। फिर रिवायत इस बात पे शायद 8वें मौला का वो मफहूमी तर्जमा रिवायत का करूं, मौला ने फरमाया था कि कभी भी आमाल के सहारे हमारी विलायत न छोड़ना और कभी भी हमारी विलायत के सहारे आमाल न छोड़ना। बेवकूफ है वो नमाजी जो नमाजों के सहारे अली छोड़ता है, अहमक है वो हाजी जो हज के सहारे आले मोहम्मद छोड़ता है, नादान है वो रोजेदार जो रोजों के सहारे हुसैन छोड़ता है। लेकिन मौला ही फरमा रहे हैं कि देखो हमारी विलायत के सहारे भी इन चीजों को ना छोड़ना। अब कैसे जम होगा? और आयतुल्लाह सईद अली हुसैनी सिस्तानी दामत बरकातुहु आली की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये कजिया सॉर्ट आउट है, उन्होंने सॉर्ट आउट किया कि किबला जवाब चाहिए, जब एक आंसू बहाएं जन्नत वाजिब, दूसरी तरफ कुरान कहता है जिसने वाजिबात अंजाम नहीं दिए। अच्छा, एक रिक्वेस्ट इंतजामिया से करनी है, इधर कर दूं या ड्राइंग रूम में करूं? इधर कर दूं, चले, सिफारिश आप भी कर दीजिएगा, इल्तमास है, खुदा आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। और इसे आपने इस तरह नहीं लेना कि मौलाना ने आके फरमाइश रख दी थी, नहीं, मजबूरी है, क्योंकि दिन में 3 जगह पढ़ना, फिर मजमे भी आपके सामने होते हैं, तो ये जो साउंड है ये गुजारा नहीं करेगा आपका। आगे फिर आपकी अपनी मर्जी है, अल्लाह आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। सलवात की तिलावत फरमा दे मोहम्मद, ठीक है। चलाने को मैं चला लूंगा, लेकिन बात नहीं बनेगी, मुझे बहुत दुश्वारी होगी, और मुझे अभी भी दुश्वारी हो रही है, तो इसका कोई कल से आपने मुतबादिल करना है, ठीक है, वो अब आप बेहतर जानिए कि खुदा तवज्जो है आप जीविका। और ये यकीन जानिए इसमें कोई खुदा सलामत रखे, अब कसम खाने की ज़रूरत नहीं होती, डर लगता है मेंबर पे बैठ के, लेकिन ये मजबूरी है कि जब इसके ज़रिए मैंने आवाज़ पहुंचानी है और मेरी आवाज़ ने तमाम दिन चलना है, तो मुझे अपनी आवाज़ को बचाना है अगले वालों के लिए भी। तो लिहाजा कल से अगर हो सके ना हो तो जाने याली मसला कोई नहीं। तो अर्ज कर रहा था, कहाँ थी बात? जी अजीजा ने जीविकार, एक आंसू भी बहाया, जन्नत उस पे वाजिब है। रिवायतें कहती है बेनमाजी है तो जाएगा सीधा जहन्नम में। क्या करे? सैयद अली हुसैनी सिस्तानी दामत बरकातुहु आली खुदा साया दराज फरमाए, किबला ने खूबसूरत जवाब इसका दिया, फरमाया सही सनद रिवायतें, लेकिन बसा औकात, चलिए पहले थोड़ी और इस मंजिल पे रुकते हैं, क्योंकि मुझे गुफ्तगू को यही समेट देना है। इल्लत तामा बनने के लिए जरूरी होता है मुक्तजी मौजूद हो, माने मफकूद हो। क्या मतलब? अभी पीछे बात हुई थी, आग की खुसूसियत है हरारत। अच्छा, खुसूसियत है हरारत, काम क्या है? काम क्या है? नहीं, ऐसे और ख़राब हो गई है, कोई बात नहीं, वो आप उसको लाइट कीजिए, पहले जैसे कीजिए, ठीक है, वो पहले जैसा कीजिए ताकि इन तक बात पहुँचे, ठीक है। लेकिन 8 दिन मजीद हैं, ऐसे सलामत रहे, मुझे बात पहुँचाना है। आग की खुसूसियत क्या है? हरारत। आग का काम क्या है? जलाना, और ख़ुद भी जलती है, ठीक है। लकड़ी का काम क्या है? जलना। लकड़ी लाइए, आग लाइए, इल्लत तामा बनने के लिए मुक्तजी मौजूद, माने मफकूद, साल हौज़ा इल्मिया की मेहनत अज़ हैसियत तिफ़्ल मकतब चंद दकीकों में, लकड़ी लाइए, आग लाइए, जलाइए, जलेगी। अच्छा, मुक्तजी मौजूद है माने मफकूद है, फाकिद है माने। लकड़ी लाइए, आग लाइए और पानी को ले आइए। पानी की भी एक खुसूसियत है, वो खुसूसियत है तरी। पानी को उस लकड़ी पे डाल दें। मैंने कहा जलाइए, आप कहेंगे मौलाना नहीं जलेगी, जलाइए ना हुजूर, ये आग क्यों नहीं पकड़ रही? आप कहेंगे आगा कैसे पकड़े, माने मफकूद नहीं है, बीच में एक माने आ गया है। मैंने कहा माने क्या है? कहा वो पानी है। तो मैंने कहा आग ने अपनी खुसूसियत छोड़ दी? कहा नहीं, माने आया है, आग जलाने के लिए तैयार, लकड़ी जलने के लिए तैयार, बीच में पानी है,
حسین پہ بہایا جانے والا ایک آنسو تجھے مجھے جنت دلوانے کے لیے تیار، لیکن بسا اوقات انسان کے ذمے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو عمل کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس لیے دعا یہ مانگا کرے، میرے اللہ میری آنکھوں میں حسین پہ رونے کے لیے سمندر بھی اتار آنسوؤں کا، اور وہ گناہ بھی معاف کر دے جو اس عمل کی قبولیت میں رکاوٹ قرار پاتے ہیں۔ اس دعا کو کبھی فراموش نہ کیجئے گا، میں بھی آپ کی دعاؤں میں انشاءاللہ اسی وسیلے سے شامل رہوں گا کہ ساتھ ساتھ یہ دعا مانگے کہ میرے اللہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو اس عمل کی قبولیت میں رکاوٹ بنے۔ حر کو حسین کی معرفت تھی، کما حق کو ہو بے شک نہ تھی، آپ کہیں گے کیسے؟ منزل مصیبت میں پڑھا جاتا ہے، فضیلت میں کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اس نے حضرت سعدیہ زہرا، حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کا نام نہیں لیا، اور دوسری چیز وہ کم بیان کی جاتی ہے لیکن وہ بھی تھی۔ جب مولا نے کہا تم اپنی نماز پڑھو گے، اس نے کہا نہیں مولا، میں تو آپ کی اقتداء میں نماز با جماعت ادا کروں گا۔ یہ دو باتیں بھی سبب بنی حر کے منقلب ہونے کا، لیکن ذمے کچھ گناہ تھے جو اس معرفت کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ جب وہ گناہ چھوڑ دیا، یعنی میں لفظ بدل دیتا ہوں، اشقیاء کا خیمہ چھوڑ دیا، حسین کے خیمے میں آ گیا۔ اور یہ کمال بھی حسین ابن علی کا ہے کہ حسین اپنے خیمے میں آنے والے کو ایک لہجے میں لعنت اللہ سے رضی اللہ بنا دیتا ہے۔ ایک لہجے میں حسین رحمت اللہ علیہ بنا دیتا۔ تو ایک آنسو بھی اگر کوئی بہائے جنت اس کے لیے ہے۔ ان آنسوؤں کا بڑا ثواب ہے۔ میر انیس مجھے یاد آ رہے ہیں اور میں اسی پہ بات روک دوں گا، اور کل انشاءاللہ العزیز سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا۔ کا ارشاد نبی ہے کہ مددگار ہیں میرے، روایتوں کی روشنی میں تخیل کو کیا خوبصورت پیش کیا۔ ارشاد نبی ہے کہ مددگار ہیں میرے، فرماتے ہیں حیدر کہ یہ غمخوار ہیں میرے، حضرت کا سخن ہے کہ عزادار ہیں میرے، میں ان کا ہوں طالب یہ طلبگار ہیں میرے۔ یہ آج اگر رو کے ہمیں یاد کریں گے، ہم قبر میں ان لوگوں کی امداد کریں گے۔ امداد معصومین کا نام ہے گریہ وزاری۔ کل رات اگر آپ نے مجلس اذان نہ بھی سنی ہو تو یقیناً روئے ہوں گے۔ کوئی چاند دیکھ کے رویا، کوئی چاند کا سن کے رویا۔ ثمرۃ الاعواد کے اندر صاحب ثمرۃ الاعواد نے ایک روایت نقل کی، وہ روایت آپ کو سنا دیتا ہوں، اس رونے کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی۔ لکھتے ہیں صاحب ثمرۃ الاعواد کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، ملائکہ آسمانوں میں حسین کا خون آلود کرتا، روایت ہی کے الفاظ ہیں، حسین کا تلواروں سے کٹا ہوا کرتا آسمانوں میں لہراتے ہیں، جسے ظاہری آنکھوں سے تو نہیں دیکھا جاتا، معصوم فرماتے ہیں دل کی آنکھوں سے محسوس کیا جاتا ہے۔ تو جب ملائکہ یہ لہراتے ہیں، ہمارے شیعوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ گھروں میں یہ چاند دیکھا، حسین نے زہرا جائیوں کے ساتھ جنگلوں میں یہ چاند دیکھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ اور عزادارو، یہ سیرت تھی بزرگان کی، بڑی اچھی روش، اور میری کوشش ہوتی ہے میں اس روش پہ چلتا رہوں کہ یوم اول
وہ تیاری مدینہ نہیں پڑھتے تھے، وہ یوم اول وہ شہادت پڑھتے تھے جو نہ ہوتی تو کربلا بپا نہ ہوتی۔ جی افتخار عارف صاحب ہمارے شہر کا بڑا اچھا نام، انہی کے 2 مصرے ہیں کہ دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی۔ یہ کون سا مدینہ ہے؟ 28 رجب یا 26 رجب کا مدینہ نہیں، یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں بطول جھٹلائی گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں لفظ بدل دیتا ہوں، یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں بطول رلائی گئی۔ اجرکم اللہ، یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں بطول کو تازیانے مارے گئے۔ اجرکم اللہ، یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں بطول کے دروازے پہ آگ جلائی گئی۔ اللہ اکبر، یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں رو رو کے کہتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا زیر بار زہرا پہ اتنے مظالم ڈھائے گئے، بابا اگر دنوں پہ آتے دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ میں روکنا چاہتا ہوں اس منزل پہ، کون سا دن ہے عزادارو بتائیے جو سیاہ رات میں تبدیل ہوا ہو؟ میں نے تو ایسا کوئی دن نہیں دیکھا، آپ نے بھی کوئی دن نہیں دیکھا۔ سورج گرہن بھی ہو تو سیاہ رات نہیں آتی، لیکن یہ تعبیر اتنی گہری بی بی نے سمجھانے کے لیے استعمال کی۔ اور مولا امیر کا فرمان ہے کہ غم آدھا بڑھاپا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو جوانی میں غم لائق ہو جائے، سوائے غم حسین کی اللہ کوئی دکھ نہ دے میرے چاہنے والوں۔ حسین کی عزادارو، انسان جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب عزادارو سنیے گا، غم آئے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ بی بی اسی لیے سمجھا رہی ہے دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو گئے۔ میں آپ کو دن بھی دکھاتا ہوں، راتیں بھی دکھاتا ہوں۔ جب بابا تعظیم کے لیے مسند سے اٹھ جاتا تھا تب دن تھا، جب ظالم کرسیوں پہ بیٹھے رہے زہرا کھڑی رہی رات آ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جب تک بابا ہاتھوں کے بوسے لیتا تھا تب تک دن تھا، جب کن فضلئی نے تازیانے مارے تب رات آ گئی، جب محسن سے باتیں کرتی تھی تب تک دن تھا، جب محسن مارے گئے تب رات آ گئی، جب بابا دروازے پہ کھڑا ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتا تھا تب دن تھا، جب دروازے پہ آگ لگائی گئی تب رات آ گئی۔ عزادارو، جلتا دروازہ بطول پہ آیا، کیسے آیا تھا؟ ایک ظالم نے اپنی نجس داغ دروازے کو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کر لیا آپ نے گریا۔ اگرچہ محرم میں حسرت ہوتی ہے کہ مصائب طولانی پڑھے جائیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن جب گریا ازاری بڑھ جائے پھر میں جتنا ہو تھکانا مقصد نہیں ہے۔ عزاداروں، میں اختصار کر رہا ہوں، وقت بھی بہت ہوا چاہتا ہے۔ زہرا پہ اگر مظالم نہ ڈھائے جاتے، کربلا بپا نہ ہوتی، اگر محسن نہ مارے جاتے، پھر اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگتا، اگر زہرا کا در نہ جلایا جاتا، پھر شام غریبہ خیام کو آگ نہ لگتی، اگر زہرا کو تازیانے نہ لگتے، پھر کربلا سے کوفہ سے شام سجاد کو تازیانے نہ لگتے، اگر زہرا کو تماچا نہ لگتا، پھر سکینہ کو تماچے نہ لگتے، اگر زہرا دربار نہ جاتی، پھر زینب دربار نہ جاتی۔ لیکن ایک فرق ہے، جب زہرا گئی حق مانگنے، اتنی بڑی چادر تھی، چادر زمین پہ خط کھینچ رہی تھی، لیکن جب زینب گئی ہے بن چادر، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی شرابی کا دربار۔
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबून। मातम ज़हरा व हुसैन। एक ऐलान कर कल इंशाल्लाह मजलिस अज़ा ठीक 5:05 पर शुरू हो जाएगी और 5:20 पे मौलाना साहब ज़ेबे मिंबर